کورونا بہت شور شرابہ ہوا، بہت زیادہ لاک ڈاؤن ہوا، پوری دنیا میں افراتفری مچ گئی، پھر کچھ نرمی پیدا ہوئی، اب پھر کہا جا رہا ہے کہ جی پھر آ رہا ہے. لوگ بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جی کیا واپس پاکستان سے ہم بات شروع کرتے ہیں، دنیا کی طرف بعد میں جائیں گے. کیا پاکستان میں دوبارہ واپس پھر کورونا آ رہا ہے؟ کچھ خطرات ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسی اصل صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ مدر صاحب میں آج ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ ہم پہلی باری شاید کسی جگہ جی آج اکٹھے ہوئے. بہرحال یہ کہ یہ جو آپ نے بڑا اہم سوال کیا، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ پہلے چینل ہیں جس نے اس نئی چیز کے لیے مجھے بلایا، کیونکہ میں پچھلی مرتبہ بھی جب 6 مارچ 2020 کو پہلا انٹرویو دیا ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ، تو میں نے کہا تھا کہ یہ تباہی نہیں ڈلائے گا. اور اس کی وجہ یہ تھی، دیکھیں خالی جو ہے نا ہم دوسروں کے تجربات سے نا اپنے آپ کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے فیکٹس اینڈ فگرز کو نہیں دیکھتے. اور وقت نے ثابت کیا کہ جو وائرس امریکہ، یورپ، چائنا، ایران میں آیا تھا وہ مختلف تھا جو کہ پاکستان اور پوری سارک کنٹریز میں آیا. اچھا. اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوئے. اب آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ دنیا میں 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں 10 لاکھ کے قریب اس میں بندے مر گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3 کروڑ 30 لاکھ بندہ جو مرا ہے، آج کل دنیا میں یہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ یہ جو PCR کا ٹیسٹ ہے اس میں 20 سے 30% فالس پازیٹیو رزلٹ آتے ہیں. اچھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 30 بندے کو آپ نے کہا کہ پازیٹیو ہے، وہ پازیٹیو نہیں ہے. فالس پازیٹیو مینز کہ آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ کرونا ہے لیکن آپ کو کرونا نہیں تھا. نہیں. اچھا. جب آپ اس کو 3 کروڑ 30 لاکھ کو مائنس کرتے ہیں 30%، تو یہ تقریباً 2 کروڑ پہ تعداد چلی جاتی ہے دنیا کی. یعنی ایک دم 1 کروڑ مائنس ہو جاتا ہے. صحیح. پھر ایک اور انٹرسٹنگ جو فگر ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو یورپ، امریکہ، چائنا اور رشیا، ان کی 35% پاپولیشن بنتی ہے اپروکسیمیٹلی، اور ان میں سے جو ان کے اندر اس وقت کیسز ہیں وہ 2 کروڑ 6 لاکھ کے قریب ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو دنیا میں وائرس پھیلا اس کے تقریباً 62% دنیا کا جو وائرس یہاں آیا ہے، اور جو 65% کی باقی دنیا کی آبادی ہے وہاں تقریباً 38% آیا ہے. اگر آپ موت کے حوالے سے جائیں تو اس 35% میں 75% لوگ مرے ہیں. 75% اگر 100 مرا ہے دنیا میں تو 75 یہاں مرے ہیں اور 25 باقی دنیا میں مرے ہیں. ٹھیک ہے. اب مان لیتے ہیں کہ وائرس پھیل رہا ہے، وائرس نہیں پھیلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پھیل رہا تھا، مجھے حکومت کی شاید بہت ساری باتوں سے لوگوں کو اختلاف ہوگا، لیکن ایک پرائم منسٹر نے بڑا زبردست کام کیا تھا. دنیا لاک ڈاؤن پہ جا رہی تھی، اس نے کہا نہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور یقین تھا دیٹ واز دی ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری آف پاکستان کے، جس نے نا ہمیں بچایا ہے اللہ کے کرم کے بعد. وہ یس جب میں ٹی وی پہ بول کے آتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا تو یقین کریں میری بیوی لڑتی تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہا کچھ اللہ کا کرم ہوگا. وائرس تبدیل ہو گیا. جتنے گرم ممالک تھے، جتنے یعنی گرم ممالک میں آپ دیکھیں نا، یہ جو گلف کنٹریز ہیں، افریقن ہیں، پوری سارک کنٹریز ہیں، یہاں زیادہ تباہی نہیں ہوئی. بالکل صحیح. اسی طرح جہاں سنی لائٹ تھی، وائٹامن ڈی موجود تھا، وہاں نہیں ہوئی. جن ممالک میں مچھر بہت زیادہ تھا، افریقہ دیکھ لیں، وہاں کا ملیریا جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے آج کل. صحیح ہے. وہاں نہیں ہوا. جن ممالک میں ویکسینیشن ٹی بی وغیرہ کی دی جاتی تھی وہاں نہیں ہوا. پھر پہلی مرتبہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ تھا گندا پانی، گندی خوراک، گندی چیزیں. وہ ہماری امیونٹی اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست کر دی تھی کہ وائرس جو ہے گھبرا گیا کہ میں کس جگہ آ گیا ہوں. صحیح. جی بالکل. یہ وائرس کو گھبرانا پڑ گیا پاکستان میں. اگر آپ اجازت دیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات. جی پلیز. 7واں 8واں مہینہ چل رہا ہے. ٹوٹل آپ کے ملک میں جو مرے نا 6000 تقریباً 480 کے قریب. آپ کے ملک میں ڈیلی 5 سے 6000 بندہ مرتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جی. آپ کے ملک میں ڈیلی 1000 بچہ نمونیا، ڈائریا اور خوراک کی وجہ سے مر جاتا ہے. 1000 ڈیلی. جی. ابھی تک آپ کے ملک میں 21 لاکھ بچہ مر چکا ہے. اس کا حساب کون دے گا جی؟ پہلے یہ بتائیں مجھے. آپ نے فرمایا بھی یہ سارے، اب تو بڑا حیران کر دیا کہ ایک ڈاکٹر جو سارے اس پیشے سے معاملات سے وابستہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت سارے اعداد و شمار میں جعل سازی ہے. تو یہ تو ایک بات تو جو ایک نیریٹو تھا کہ اس میں بہت سارے کو 2 نمبری چل رہی ہے، وہ تو آپ نے اس کی تصدیق کر دی. اس کو یوز کس طرح کیا جا رہا ہے بزنس کے حوالے سے کہ پوری دنیا کو بند کر دو؟ فائدہ کون لینا چاہ رہا ہے اس کے پیچھے؟ آخر کسی نے جو اس کا ماسٹر مائنڈ کوئی ہوگا، کوئی پلاننگ کر رہا ہوگا. اور آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خود آپ کا ٹیسٹ کرنے سے ڈاکٹر اس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، تو ٹیسٹ ہی غلط ہو رہے ہیں. اور پھر ابھی مثال ہے کہ ہم نے کدھر کہیں جانا ہے، UAE جانا ہے تو پہلے ادھر ٹیسٹ کروائیں، پھر اترتے جائیں تو پھر وہاں ٹیسٹ کروائیں، پھر 14 دن کوارنٹائن میں رہیں،
پھر جب آپ نے واپس آنا ہے تو پھر ٹیسٹ کروائیں, پھر ادھر اترے تو پھر, یعنی ایک سفر کر رہے ہیں ایک ملک کا 4 دفعہ ٹیسٹ کروائیں. تو یہ کیا معاملات کیا ہیں؟ آپ نے علی رضا صاحب بہت اچھا سوال کیا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو اب جنگیں ہیں نا وہ اسلحے پہ نہیں ہو رہی, وہ جنگیں جو ہیں اب بایولوجیکل وار ہو رہی ہیں. مطلب ہے کہ آپ دیکھیں وائرس کے اوپر ہو رہی ہیں. آپ پچھلے دور میں دیکھیں پاکستان میں وائرس پہ سیاست ہوتی رہی ہے کئی سالوں. اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں نا تمام ممالک میں, مجھے نہیں پتا کیوں بند کر دیا گیا دنیا کے میڈیا کو یہ چیزیں بتانے سے, کہ پچھلے دنوں بیلجیم کے تقریباً 400 ڈاکٹروں نے, جو ٹاپ کے ڈاکٹر تھے, اور 1400 میڈیکل پروفیشنل جو تھے, انہوں نے اپنی حکومت کو لکھا کہ بس کرو یار. اچھا, یس, یہ بہت ہو گیا مذاق, عوام کو بس کریں یہ لاک ڈاؤن, بس کریں یہ سارا کام ختم کریں, کیونکہ آپ نے لوگوں کو ذہنی معذور بنا دیا ہے. پی سی آر کے رزلٹ غلط ہونے پہ, غلط کا لفظ ہے کہ غلط ہو نہیں رہے, فالس پازیٹیو کٹیں ایسی ہیں کہ اس میں رزلٹ غلط آتے ہیں. پھر آپ ایک انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ جیسی وائرس آیا نا جی, تو تھوڑے عرصے میں پی سی آر کی کٹیں آ گئیں. دنیا میں آج تک کبھی نہیں ہوا میڈیکل سائنس میں. صحیح ہے کہ یہ وائرس آیا ہے, اس کی پی سی آر ٹیکنالوجی بڑی سینسیٹیو ٹیکنالوجی ہے. جیسے ہی ہوا, آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے زیادہ اس وقت ٹیکنالوجی پی سی آر کی امریکہ کے پاس ہے. پہلے میں وہ آ رہا تھا, پھر برطانیہ, امریکہ, جرمنی, ایون برطانیہ میں 400 جو ٹاپ کے ڈاکٹر تھے, انہوں نے بورس جانسن کو لیٹر لکھا کہ بس کر دیں, آپ نے یہ جو لاک ڈاؤن اور آئسولیشن کر دیا نا, فراڈ بند کرو بھائی. ہاں نہیں, فراڈ کا لفظ نہ یوز کرتے ہیں, چلیں نہیں کرتے, میں اس لیے نہیں کر سکا اس لیول پہ, لیکن یہ کہ بس کریں, بہت ہو گیا. ابھی پرسوں 3 دن پہلے برطانیہ کے سینٹرل لندن میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے جو آپ کے کسی میڈیا میں نہیں آیا ابھی تک. وہ میں آپ کو ابھی ویڈیو دوں گا. جی بالکل صحیح ہے. اس میں 16 بندے زخمی ہوئے ہیں جی, 16 بندے زخمی ہیں, اس میں ہزاروں یا لاکھوں افراد تھے. اور ان کا مطالبہ یہ تھا بڑا خوبصورت کہ ہم لوگ 99.9% ہیں جو صحت مند لوگ ہیں, اور آپ نے 0.1% کے لیے پورا برطانیہ کو بند کر دیا. اور ابھی پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں آپ کو میں کیلکولیشن بتا رہا تھا نا کتنی زبردست انہوں نے بات کی. ہوا یہ کہ جیسے پاکستان میں اس وقت ہم کہہ رہے ہیں 2% ہے, لیکن خدا کا شکر ہے پچھلے 1 مہینے سے 1% پہ چلا گیا ہے, کم ہوا ہے. ایک بات, اگر آپ اس کا اینٹی باڈی ٹیسٹ کرائیں نا پاکستان میں, جو بدقسمتی سے ہم نے نہیں کیا. میں نے ایک ریسرچ کی, ایک کراچی میں ڈاکٹر طاہر شمسی نے کی, اور ایک لاہور میں شاید جاوید صاحب نے کی. تو پتہ چلا وہ لوگ جن کو کوئی پرابلم نہیں تھی, کوئی سمٹمز نہیں تھے, وہ 40% لوگوں میں اینٹی باڈی ڈیولپ ہو چکی ہے. یعنی کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے تو ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جا چکے ہیں. ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے جن کو 60% سے زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت 12 کروڑ, اگر شہر کے حد تک دیکھیں تو مور دین 60-70% لوگوں کو کرونا جانے اور انجانے میں ہو چکا ہے. جب ہرڈ امیونٹی کسی معاشرے میں آ جاتی ہے تو پھر وائرس دوبارہ, ایسا نہیں, ابھی تک کوئی ریسرچ ایسی نہیں ہوئی کہ دوبارہ یہ وائرس آئے گا اٹیک کرے گا, ابھی تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا دنیا میں. ٹھیک ہو گیا. تو جب 70% کے اندر اینٹی باڈی آ گئی ہے تو باقی 30% لوگ ہیں نا, 30% میں بھی پتہ چلا ہے کہ بچوں کو یہ وائرس کچھ نہیں کہتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے. ہم غریب لوگ ہیں, 50% ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اکانومی کو کیسے بہتر کرنا. کورونا پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن رپورٹ کی بات آ گئی ہے, تو آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ کا رپورٹوں سے تعلق بھی ہے. یہ نواز شریف کی رپورٹ جعلی تھی یا اصلی؟ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑا مشکل ہے اس پہ کمنٹ, لیکن دیکھیں ظاہر ہے اس میں 2 یونیورسٹی کے وائس چانسلر بیٹھے ہوئے تھے, وزیر بیٹھی ہوئی تھی, اور سارا کچھ تھا. تو میرا نہیں خیال کہ رپورٹیں جعلی ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ علاج ولاج جو ہے نا, وہ بہت سارا علاج جدید بھی آ گیا ہے. ہم ابھی بہت علاج میں پیچھے ہیں, اور بدقسمتی تو اس ملک کی یہی ہے نا کہ ہم 72 سال میں اپنے ملک میں آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, 72 سال میں ہمارا کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی, ان کو چھوڑیں, جب بیمار ہوتا ہے سارے باہر جاتے ہیں, ہمارے سیکٹری بھی باہر جاتے ہیں, ہمارے اور لوگ بھی باہر جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس لیے قوم کو سوچنا چاہیے. اور ہم دیکھیں کسی بھی قوم کی ترقی میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایک تعلیم اور ایک صحت. بدقسمتی سے نہ ہم نے صحت پہ توجہ دی اور نہ ہم نے تعلیم پہ توجہ دی. ہمارے تعلیم کے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا دنیا میں, دیکھیں جب آپ کو یاد ہوگا ہلاکو خان نے دنیا فتح کرنی تھی تو سب سے پہلے بغداد کی لائبریری کو آگ لگائی تھی. ایسا ہی ہے. آپ ترکی کی ہسٹری پڑھیں کہ عثمانی تب تباہ ہوئے تھے کہ جب ان سے برطانیہ اور یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے جدید علوم سیکھے, اس سے آگے نکل گئے. وہ اسی میں خوش رہے کہ جہاں ہماری اتنا بڑا اقتدار ہے. اس لیے تعلیم اور صحت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے ایک اس ملک کا بہت بڑا المیہ رہا. مجھے اب کبھی کبھی غصہ آتا ہے, جب ناراض نہیں ہوئے گا میری بات سے, جب میں پڑھتا ہوں نا کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ بچوں کو کرونا نہیں ہو رہا,
یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ چلو وہ تو شکر ہے آپ نے ایک وزیر تعلیم فیڈرل کا ایک پڑھا لکھا لگا دیا، ادروائز آپ صوبوں کے وزیر تعلیم کو اٹھا کے دیکھیں نا، خاص طور پہ سندھ کے، مجھے بڑی کبھی غصہ چڑھتا ہے سندھ کے وزیر تعلیم پہ. میرا نہیں خیال کہ وہ یار تعلیم میں آپ کو پڑھا لکھا آدمی نہیں ملتا، صحت میں کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی نہیں ملتا. میرا مسئلہ اس ملک کا تو المیہ یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں وزیر صحت ایسے بھی لگائے گئے جن کی صحت ہی خراب تھی، اور یہ بھی ہوا کہ وزیر تعلیم ایسے لگائے گئے جنہیں انگوٹھا ٹیکتے سائن کرنے نہیں آتے تھے، اور ابھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اچھا کہ دیکھیں آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیں، ایران بڑا زبردست ملک ہے کس لحاظ سے، جب انہوں نے انڈیا میں کوئی اپنا لگانا ہوتا ہے، اس طرح انڈیا کی آپ فارن پالیسی کو دیکھیں کہ انڈیا نے جب ایران میں سفیر لگانا ہوتا ہے تو وہ اسے پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اسی کے مکتبہ فکر کے بندے کو لگاتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا بدقسمتی ہوتی ہے، آج تک بتائیں کوئی فارن ہمارا امریکہ میں دنیا کے امپورٹنٹ میں کوئی فارن افیئر کا بندہ لگا، ایک بندہ ریٹائر ہوا امپورٹنٹ آدمی تھا، چلو جس کو خوش کرنے کے لیے سفیر لگا دیا گیا. پاکستان کی تاریخ تو یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ نہ ہم خارجی امور میں اور نہ اندرونی امور میں ترقی کر سکے. ہمیں اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے تعلیم کا وزیر لگانا ہے وہ تعلیم سے وابستہ ضرور ہونا چاہیے. صحیح. صحت کا لگانا ہے صحت سے ہونا چاہیے. زراعت کا لگانا ہے، بدقسمتی ہوتی ہے پیٹرولیم کا وزیر اس کو لگا دیں جب پیٹرول کا پتہ ہی کچھ نہیں. اب پچھلے دور میں ڈاکٹر عاصم صاحب ساری زندگی صحت کے وزیر ہے، اس کے بعد پھر وہاں لینے کے بعد ان کو جب ادھر سے فارغ ہوئے تو پیٹرولیم میں لگا دیا. اب بتائیں ایک میڈیکل ڈاکٹر کا پیٹرولیم سے کیا تعلق؟ تو ہمیں یہ کسی بھی حکومت کا اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کہیں انہوں نے بڑا موجودہ نے بڑا کمال کر، سب نے 72 سال میں ایسا ہی کیا. آپ نے فرمایا ایک تو ابھی جہاں سے بات آپ کی ختم ہوئی تھی وہیں سے جوڑتے ہیں کہ ایک تو بڑا اچھی بات ہے تعلیمی ادارے اب کھلنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن اداروں میں جن اساتذہ میں یا اسٹاف میں کورونا کا کوئی ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے ان کو مسلسل بند کیا جا رہا ہے، ان بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گھروں میں ہی بیٹھے یا دوبارہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف جائیں. لیکن آج کے اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا ہے کہ کراچی میں 50% کیسز مزید بڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، تو اس لیے ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز دے رہے ہیں کہ اسے دوبارہ کراچی میں سمارٹ لاک ڈاؤن کریں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں میں ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے کہ وہ ریسیپٹرز ہوتے نہیں جہاں یہ وائرس جا کے اٹیچ ہوتا ہے پھیپھڑوں کے اندر اور نقصان پہنچاتا ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے یہ ابھی پوری گفتگو میں نہیں کہا کہ دنیا سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا. یہ وائرس نزلہ زکام کھانسی کی بہن بھائیوں والی فیملی میں ہے، یہ 7ویں نمبر پہ ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بار سارس کا بڑا شور مچا، ایسے ہی بالکل. کہاں گیا سارس؟ ایک مرتبہ آیا ختم ہو گیا. ختم سنا دیا ہے لیکن اس بیچارہ آپ ایسے ہی کمزور شدت تھا. نہیں رہی ہے. ایک اور اس کے علاوہ آیا تھا مرس، مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم وائرس، 30% لوگ مرے تھے اس میں، 100 میں سے 30. کہاں گیا؟ ختم ہو گیا. اب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جب انفلوئنزا وائرس ہے، یہ 30 کلاس ہے اسی کی، تو پہلی بار جب آیا تو کروڑوں لوگ مرے تھے، ایسے ہی ابھی بھی مرتے ہیں. اسی طرح یہ وائرس ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو نقصان پہنچانے والی صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ نزلہ زکام ویسے نہیں آیا جیسے ہر سال موسم بدلتا تھا، اب یہ نزلے زکام کا وائرس بن چکا ہے. پھر میں نے آپ کو کہا کہ ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے، ٹھیک ہو 60 to 70% کو جو 30% رہ گئے ہیں ان میں بھی یہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا. اور انٹرسٹنگلی بات یہ دیکھیں کہ اب تو پورے اسپتال خالی پڑے. آپ یہ بات کر رہے ہیں جس وقت کرونا پھیلا ہوا تھا، مجھے یاد ہے میں نے قبرستانوں کا وزٹ ذاتی طور پہ کیا، اور میں اسلام آباد کے قبرستان میں گیا، عیدگاہ کے قبرستان میں گیا، میں نے شہر میں بندے بھیجے، گورکھن رو رہے تھے. ہم یہاں کہتے ہیں لاکھوں بندے مر رہے ہیں، ہم یہاں کہتے ہیں سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور میں اس وقت میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا نہیں یہ غلط بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. دلچسپ بات کی، گورکھن رو رہے تھے کہ ہائے ہاں بندے جی، نہیں بندے بن مر رہے، رہے ہیں، ہمارا کاروبار اور اس کی نہیں دال ہو رہا، خدا- قبریں نہیں بن رہی. خدا گواہ میں نے اسلام آباد گورکھن سے خود پوچھا، اچھا. کہتا سر جی ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، پہلے 12 بندے مرتے تھے اب تو 4 بندے مر نہیں رہے مر ہیں، رہے کہاں ہیں. گئے وہ بندے؟ صحیح ہے. پھر اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ختم ہی نہیں ہوگا تو اب بس کریں یار، اب اس کو نزلہ زکام نہیں، کھانسی لیکن ایک اور پھر آپ سے ریلیونٹ جو موسٹ ریلیونٹ چیز ہے، اب ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے کہ والدین کو ایک اور عذاب سے دوچار کر دیا. یہ اسکول کھول تو دیے ہیں کہ بچوں کے ٹیسٹ کرواؤ. آپ تو بچوں کو کہہ رہے ہیں سر، یہی تو میں آپ آ رہا تھا، بڑی زبردست بات کی تھی ابھی مظہر صاحب نے کہ دنیا اس وقت بزنس جو ہو رہا ہے کرونا پہ ہو رہا ہے. آپ نے خود کہا کہ دبئی جا رہے ہو،
پہلے پاکستان سے 6,000 روپے دو، اب ایک مزدور ہے جی جی پھر وہ اتر کے 25,000 روپے ہیں وہاں، یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، 25,000 روپے دیں، صحیح. پھر واپس اب انہوں نے سنا ہے دوبارہ دبئی نے کر دیا 25,000 کا، پھر پاکستان آنا تو آپ ٹیسٹ کرائیں. اب ہو کیا رہا ہے، یہی اس بات پہ آ رہا ہوں کہ دنیا کی یہ ہماری جتنی یونیورسٹی ہے نا ان میں لازمی قرار دے دیا ہے کرونا کا ٹیسٹ. اب لوگوں کے کھانے کو نہیں ہے سر، 50% لوگ ٹیسٹ بہت سارے لوگ زکوٰۃ پہ پڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ جتنی امپورٹنٹ کمپنی نے امیزون یہ وہ انہوں نے بلینز ڈالرز دیا ہے دنیا کو، صحیح ہے، جہاں جہاں پھیلا ہے کہ تم نا سوشل میڈیا کا استعمال. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان.